طبقات ابن سعد میں حضرت عبداللہ مزنی کی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں میں یتیم تھا، والد میرے فوت ہو گئے تو میری اماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ ستیلا باپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا کرے گا. مائیں تو قربانی دے ہی لیتی ہیں، جب بچوں کی باری آتی ہے تو ان سے نہیں دی جاتی، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میرے چچا نے مجھے پالا، میری اماں بیٹھی رہی، میں جوان ہو گیا، اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ میں رسول اللہ کا غلام بن گیا. چچا میرا بڑا پکا کافر تھا، اسلام کا بڑا شدید مخالف تھا معاذ اللہ. عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوا تو روز اندر تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کاش مجھے میرے محبوب کا جلوہ نظر آئے. امام سخاوی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے روز یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت جی کوئی ایسا درود بتائیں جس سے نبی پاک کا دیدار نصیب ہو. یہ اہل سنت کی خیر تھی یہ وجہ، لیکن اب کوئی نہیں پوچھتا. یہ پہلے لوگ مدینے جانے کے لیے بھی وظیفے پوچھتے تھے، اب پیسے ہی بڑے آ گئے، اب کون رو کے جاتا ہے. تو ٹکٹیں کنفرم ہے، پہلے سے پیکج بنے ہوئے، وہ دور نہیں رہا. پہلے لوگ حضور کے دیدار کا، اب تو جو بھی وظیفہ پوچھتا ہے یہی پوچھتا ہے کہ جناب دکان بس گاہ ختم نہیں ہونا چاہیے. تو دنیا داری رہ گئی ہے، درباروں پہ بھی، آستانوں پہ بھی، ہر جگہ آئیں اور مرادیں پائیں. آئیں اور مرادیں پائیں نہیں، آئیں اور محبت رسول پائیں. یہ آستانے کا فیض ہے. تو یاد رکھیں، عبداللہ مزنی کہتے میرے اندر روز تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ میں نبی پاک کا دیدار کروں، میں حضور کی خدمت میں جاؤں. لیکن جب بھی میں جا کے اماں سے کہتا نا اماں میرا دل نہیں لگتا، تو میری ماں کہتی بیٹا تیرا چچا بڑا ظالم ہے اور تیرے اوپر بڑی نیکیاں ہیں، تو وہ تجھے کبھی بھی نہیں برداشت نہیں کرے گا. کہتے میں کچھ دن تو اپنا پیار چھپاتا رہا، پر یہ عشق بڑا عجیب ہوتا ہے، یہ چھپتا نہیں، یہ چھپتا نہیں. عشق تیاگ دو بھی ایک برابر، پر عشق دسیت بدھیرا، اگ تے ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو نہیں تے پانی، کوئی دسے ہاں عشق دا دارو کیڑا. بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا. کہتے میں پریشان رہتا تھا. اب یہ تڑپ جو ہوتی ہے نا، محبت اپنا رستہ بناتی ہے. کہتے ایک دن پریشان ہو کے اماں کے پاس گیا، میں نے کہا اماں نہیں گزارا ہوتا، اب میرا گزارا. آپ یقین کریں بچے پتہ ہے عاشق رسول کیسے بنیں گے؟ کبھی رات کو اچانک ان کا ابا رونے لگ جائے، رونے، وہ رو رہا ہو تو اماں سے بچے پوچھے اماں جی ابو کو کیا ہے؟ اماں کے بیٹے تمہارے والی بات نہیں اماں جی بتائیں، بیٹے تم سو جاؤ، اماں بتائیں. تو کاش کوئی ایسا باپ ہو جس کی بیوی بچوں کو بتائے کہ بیٹا تمہارے ابو کو رسول اللہ کا مدینہ جانا. آج اس نے نعت سن لیا تو یہ تڑپ رہا ہے. پھر وہ بچہ سوچے گا کہ آخر کیا ہے مدینے میں، میرا باپ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے. پھر کیف بدے، پھر وہ بچہ بھی درود پوچھے گا، پھر وہ بھی روئے گا. یاد رکھے عبداللہ مزنی کہتا میں تڑپ گیا اور ماں کے پاس بیٹھا. میں نے کہا ماں میرا گزارا نہیں ہوتا، میں نے مدینے جانا ہے. کہتے ماں ہوتی ہے. کہنے لگی بیٹے جا، تجھے میری طرف سے اجازت ہے، جا دیکھی جائے گی. میں نے تیری خاطر زندگی بتا دی، اب میں تیرے آنکھوں کے آنسو کیسے دیکھوں، جا تو. کہتے میں چچا کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چاچا کیا بات ہے؟ وہ چپ کر کے کھڑا، بول کدھر آئے ہو؟ گردن جھک گئی. چچا کو یہ تو پتا تھا کہ مسلمان ہو گیا ہے. کہتے میں نے تیسری دفعہ گردن اٹھائی. میں نے کہا چچا اب نہیں ٹائم گزرتا، لگ کئی مہینے تے برس گئے، تے دی دید نو دید دے ترس گئے. اب میرا گزارا نہیں ہوتا، مہربانی کر مجھے جانے دے. چچا کہنے لگا مجھے پتا تھا تو ایک دن ایسا کرے گا، مجھے خبر تھی. وہاں جائے گا؟ ہاں. کہنے لگا تجھے پتا ہے جس گھر میں تو رہتا ہے وہ میں نے لے کے دیا ہے؟ عبداللہ مزنی کرتے رہنا کا پتا ہے. کہا وہ جو گھر میں ہر آسانی اور سہولت ملی ہے میں نے دی ہے کا پتا ہے. تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے کا پتا ہے. کہا پھر سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو نظر اٹھائی، آنکھیں کھولی. کہنے لگے چاچا میں سارا کچھ سوچ کے آیا ہوں، میں سوچ کے آیا ہوں. مجھے پتا تھا تو ایسے ہی کہے گا، مجھے پتا تھا چاچا، میں نے سوچ لیا.
گھر بھی تو رکھ لے، مکان بھی تیرا، حویلی بھی تیری، جانور بھی تیرے، چچا جیب میں جو ہے وہ بھی تیرا، میرے حصے میں صرف نبی کا مدینہ آنا چاہیے، میں دیدار کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دے۔ اور بھائی طبقات ابن سعد میں اس درویش کا اس رنگ میں یہ ساری داستان محبت موجود ہے۔ کہتے ہیں جب میں پلٹا نا، چچا نے کہا چل ٹھیک ہے دفع ہو جا، کہتے پلٹا نا جب میں نے روک تو چچا پھر بولا، کہنے لگا یہ جو کپڑے تو نے پہنے یہ بھی میں نے خرید کے دیے۔ کہتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتارے۔ خواجہ غلام فرید بول پڑے، شعر بڑا عمدہ ہے، آپ کو سمجھ آیا تب بھی ٹھیک ہے، ویسے صوفیاء کو پڑھنا اور ان کو سمجھنا اور ان کے پیچھے بھاگنا میرا کچھ ذوق رہا ہے بچپن سے۔ خواجہ صاحب کا شعر ہے، سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑا مزہ دے گا۔ خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھلایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا، میں ساری تیری، تھوڑی تھوڑی نہیں، میں ساری تیری، تینوں وجہ یقین نہیں آیا۔ کہتے کپڑے بھی اتارے، ننگا ہو گئے۔ جب کوئی یوں مدینے جاتا ہے نا روپیہ جوڑ کے، تو پھر میں دیکھتا ہوں وہ پھر مدینے کی گلیاں بھی چومتا پھرتا ہے، وہ تڑپتا ہے۔ مجھے سنگی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جی کچھ بندے خشک واپس آ رہے ہیں، کچھ روتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ جو واپس آ رہا ہے نا ہنستا ہنستا، اس کو پتہ ہے میں امیر ہوں، اگلے مہینے پھر آ جاؤں گا، اگلے سال پھر آؤں۔ یہ جو روتا ہوا آ رہا ہے نا یہ غریب آدمی ہے، اس بیچارے کو پریشانی ہے، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں گا کہ نہیں، اس کا رنگ اور۔ عبداللہ مزنی کہتے کپڑے بھی اتارے اور ماں کے پاس گیا۔ میں نے کہا ماں میں ایک دن پہلے بھی تو ننگا پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے کپڑے دیے تھے، تو جب کوئی نہ پوچھے تو مائیں پوچھا کرتی ہے، مہربانی کر، میں پھر ننگا ہو گیا۔ کہتے ماں نے 2 عورتوں والے دوپٹے دیے، ایک میں نے باندھ لیا، ایک میں نے اوڑھ لیا۔ طبقات ابن سعد میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں آدھی رات تہجد کے وقت ٹھنڈ بڑی تھی، مدینے پہنچا، سوچ رہا تھا آدھی رات ہے، کسی کو جگاؤں گا کیسے، محبوب تک پہنچوں گا کیسے، کیا بنے گا۔ کہتے ابھی میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تھا کہ بلال حبشی کھڑے تھے، کہنے لگے عبداللہ تیرا نام ہے؟ میں نے کہا میرا ہی ہے۔ کہنے لگے آجا یار ساری رات ہو گئی تیرا انتظار کرتے۔ محبوب نے فرمایا تھا ایک میرا غلام آ رہا ہے، ساری رات بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ عبداللہ مزنی فرماتے بلال نے کھجوریں کھلائی، دودھ پلایا، کمبل اڑایا۔ فرماتے مدینے میں سب سے لاڈلا غلام تھا نبی پاک کا، فرماتے میں لاڈلا تھا۔ ایک دن عبداللہ مزنی ذکر کر رہے تھے، تھوڑا اونچا کرنے لگے، اللہ اونچا ہونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، سویا ہو تو اونچا ذکر نہ کرو۔ تو ایک دن فجر میں اونچا کرنے لگے، حضرت عمر نے منع کر دیا، فرمایا چپ کر کے کر، دیکھ نہیں رہا لوگ ساتھ بیٹھے، آہستہ کر۔ اب کسی نے ڈانٹا نہیں تھا نا، میں تو لاڈلا تھا، یہ نہیں کہ وہ مرید امیر ہے تو لاڈلا ہے، یہ چکر نہیں۔ کہتا میں سب سے غریب تھا پر مجھے لگتا تھا سب سے لاڈلا میں ہی ہوں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا، عمر نے ڈانٹا تو میں بڑا پریشان ہوا، بڑا پریشان، میں رونے لگا۔ لیکن میں نے سوچا میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہر غامی ہم نبی پاک کو بتا کے پریشان کریں، نہیں بتانا۔ کہتے جمعے کا دن تھا، میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، جب نبی پاک منبر پہ آ کے بیٹھے نا، چہرہ دیکھا تو آنسو میرے خود بخود ہی نکل گئے، میں خود ہی رو پڑا، پتہ نہیں کیسے بہے آنسو۔ رونے کا مزہ بھی تو تب ہی آتا ہے نا جب کوئی اپنا ملے، پھر ہی اس کے کندھے میں بندہ سر رکھ کے روتا ہے۔ کہتا میں رونے لگا، جب میں رویا تو قربان جاؤں محبوب مجھے اگر بلا لیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن نبی پاک نے منبر چھوڑا، میرے پاس آئے، مجھے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، میں کھل کے رویا۔ کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ نہیں، غلطی ہو گئی، عمر نے ڈانٹا ہے، صحیح کیا ہے، آپ نے منع کیا اونچا ذکر نہیں کرنا، میں کر رہا تھا تو عمر نے منع کیا، بس ایسے بات لگ گئی ہے دل پہ۔ حضور نے فرمایا بلاؤ نا عمر کو،
بلاؤ نہ ذرا، جیسے بچوں کو بلایا جاتا ہے، کہتے عمر آئے تو حضور نے فرمایا باقیوں کو ڈانٹ لیا کر، اسے کچھ نہ کہا، یہ بڑی قربانیاں دے کے آیا ہے، اسے نہ کہا کر، ٹھیک ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں تھا بڑا نصیبوں والا، بخار چڑھا اور حضور کے سامنے روح پرواز کر گئی، کہتے ہیں اتنے آنسو حضور کو بہاتے کبھی نہیں دیکھا جتنے آج حضور نے جنازہ پڑھایا۔ مدینے میں رواج تھا کہ قریبی رشتہ دار قبر میں اتارتے تھے، اس کا تو اپنا تھا ہی کوئی نہیں نا، اسی کسی دے کچھ نہیں دلاتے نہ کوئی ساڈا دردی تھا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں جب قبر میں اتارنے کی باری آئی تو شیخین قریب ہے، حضرت ابو بکر اور جناب عمر اترے، کہا لاؤ ہم رکھتے، تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی تم باہر نکلو، حضور ان کا کوئی نہیں اپنا، فرمایا میرے ہاتھوں پہ رکھو۔ محبوب خود اترے قبر میں، خود نبی پاک اترے اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، دونوں ہاتھوں پہ، جیسے کبھی ماں بچے کو اٹھاتی ہے، توجہ ہے نا میری بات، کہتے ہیں یوں حضور نے ہاتھوں پہ رکھا، اور پھر میرے کریم رسول نے ایک دفعہ چہرہ دیکھا اور دو قطرے آنسو کے ہم نے حضور کے ان کے کفن پر گرتے دیکھے، اور پھر وہ بیدم چابارسی بڑی خوبصورت بات کر گئے، کہنے لگے جب میں مرا تو فرشتے میرا کفن ٹٹولنے لگے کہ کیا لے کے آیا، پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کتاب الادب میں حدیث موجود ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بہترین چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہ پاک صاف ہے اور صفائی کو پسند کرتا ہے، اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند کرتا ہے، اللہ سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اس کی جو عادت ہے یہ اسلام کا ایک محبوب ترین عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ صفائی کا ماحول بنانا، صفائی کی عادت ڈالنا، صاف ستھرا رہنے کو پسند کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ مسلمان اپنی طبیعت کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اور اپنے عقیدے کے لحاظ سے نفاست پسند ہوتا ہے۔ اس کے مزاج میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی ناپاکی اور کسی قسم کی کوئی بھی نجس چیز اسے محبوب ہی نہیں ہوتی، وہ اچھا ہی نہیں جانتا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ صفائی کی طرف، ستھرائی کی طرف، نفاست کی طرف، طہارت کی طرف توجہ دی جائے۔ آنے والی نسل کو صاف ستھرے ماحول سے آگاہ کیا جائے اور انہیں شعوری طور پر یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ جو صفائی ہے نا وہ ہمارے فقط سوسائٹی کا یا ہماری صحت کا یا ہمارے معاشرے کا نہیں بلکہ ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف ناموں کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ملا کر کے صفائی سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا سادہ ہے جی، بڑا سادہ آدمی ہے جی، اس کی سادگی کی کیا صورت ہے جی، وہ کپڑے نہیں بدلتا۔ تو یاد رکھیں سادگی اور ناپاکی میں، سادگی اور گندگی میں فرق ہوتا ہے۔ فلاں آدمی جی ملنگ آدمی ہے، کیا مطلب کئی کے دن منہ نہیں دھوتا، تو بھئی یہ اس کا ملنگ ہونا نہیں ہے، یہ اس کا ناپاک ہونا ہے، یہ اس کا ان چیزوں کو پسند کرنا ہے جن چیزوں کو شریعت پسند نہیں کر رہی۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیزیں ہمیں بڑی زیادہ ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضور کا لباس سب سے زیادہ سادہ لیکن سب سے زیادہ پاک صاف، سب سے زیادہ نفاست والا، سب سے زیادہ حسین۔ آپ سادے کپڑے پہنیں لیکن صاف ستھرے پہنیں۔ آپ اپنی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں سادگی کو اختیار کریں گے، لیکن پاکیزگی تو جزو ایمان ہے، پاکیزگی تو حسن ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسل کو، آنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک تو پاکیزگی کے ساتھ زندگی مینج ہو جاتی ہے، مرتب ہو جاتی ہے، آپ ایک ترتیب کے ساتھ وقت گزارنے لگتے ہیں۔ آپ دفتر سے واپس آتے ہیں تو اگر آپ نے کپڑے اتار کر کے پھینک دیے، جوتے اتار کر کے پھینک دیے، تو وہ عادت بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی اسکول سے لوٹ کر کے آتے ہیں تو بیگ کو سمیٹ کر نہیں رکھتے، اسکول کے یونیفارم کو کسی مناسب جگہ پہ نہیں رکھتے،
وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ بھی ہر چیز کو اسی طرح پھینکنے کے عادی ہو جاتے ہیں، نفاست پسند نہیں رہتے۔ صفائی ستھرائی نفاست پسندی یہ دین ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی پر خاص توجہ دی۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی، حضور کا جسم نور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے اس وقت ہی محبوب کو سجا سنوار کے بھیجا تھا۔ سارا حسن، ساری تمانیت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن دنیا میں ہماری تربیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے، تلقین کرتے حضور صفائی کی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، ہر وضو میں حضور مسواک کو استعمال کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی، پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ السلام کنگا کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت بھی، اس وقت حضور کے وصال ظاہری کا وقت تھا، اس وقت بھی حضور نے مسواک کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے۔ اگر کسی کا لباس حضور میلا دیکھتے نا، کبھی لباس میلا دیکھتے تو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ کیا ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا؟ تو نفاست پسند ہونا، طہارت کو پسند کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا، یعنی شوق پیدا کرنا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔